لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات بر محمد و آلہ. ہر آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہے، اپنے گاؤں سے محبت ہے، اپنے شہر سے محبت ہے. حب الوطن من الایمان مشہور ہے. تو کیا حسین کو سلام اللہ علیہ ان کو اپنے نانا کے مدینے سے محبت نہیں تھی، جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، جہاں انہوں نے زندگی کے 56 سال گزار دیے، 57 سال؟ کیا ہو گیا؟ اچانک مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. آدمی جلدی اپنا گھر نہیں چھوڑتا. اس سے سمجھ میں آتا کچھ تو وجہ ہے کہ حسین جیسا آدمی اپنا وطن چھوڑ دے. اور جب یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ وطن انہوں نے اپنے لیے نہیں چھوڑا ہے، آپ کے لیے چھوڑا ہے، ہمارے لیے چھوڑا ہے، تب اندازہ ہوگا کہ میرے مولا کا کتنا بڑا احسان ہے. رسول اللہ نے بلا وجہ نہیں فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. مطلب یہ کہ پیغمبر نے قانون بتا دیا، اگر چاہتے ہیں آپ کہ اللہ آپ سے محبت کرے، کیا کرنا ہوگا؟ بہت آسان سی بات ہے، حسین کو تم چاہو، اللہ تمہیں چاہے گا. سیدھی بات ہے. حسین سے تم محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. حسین کو تم چاہو، اللہ تم کو چاہے گا. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. یہ بھی صاف ہے، ہدایت چاہیے تو حسین کے پاس ملے گی، نجات چاہیے تو حسین کے پاس ملے گی. یہ آخر اتنا مرتبہ حسین کا کیوں ہے؟ یا آج حسین مدینہ چھوڑ کے کیوں گئے؟ رجب کا آخری ہفتہ تھا، خبر یہ آئی، تیز رفتار سواری سے آدمی بھیجا گیا مدینے کہ یزید کا باپ مر گیا ہے، یزید اس کی جگہ خلیفہ ہو گیا ہے، یہ حسین، ان سے بیعت لے لو. بیعت نہیں کرتے ہیں تو سر کاٹ کے بھیج دو. ہم کو بقیہ سے مطلب نہیں ہے. کچھ بھاگ گئے، کچھ نے جو ہے وہ دباؤ میں آ کے دھیرے سے پیغام بھیج دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹینشن کی بات نہیں ہے. ایک بچے مولا. اب میں آپ کو یہاں سے 2-3 چیزیں جو سامنے کی ہیں، بات لمبی ہو جائے گی اتنا نہیں جاؤں گا، لیکن آپ اس پر غور کیجئے کہ آج سے لے کے، بلکہ آج کا 2-4 دن پہلے جب بلایا گیا تھا، لے کے اور 10 محرم تک اگر آپ امام حسین کی زندگی پڑھیں گے نا
تو ایک چیز بہت موٹے حروف میں نظر آئے گی کہ آخر تک امام حسین نے پوری کوشش کی ہے کہ جنگ نہ ہونے پائے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے پورے کربلا میں، جس کو محرم میں ہم کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بھی کربلا ہوا ہے حسین کے نہ چاہنے کی وجہ کی بعد ہوا ہے. مولا نہیں چاہتے تھے. اب یہاں سے چلیے آپ، پہلا یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ امام حسین چھوڑو جانے دو، بات ٹالنا چاہ رہے ہیں، یہاں سے سٹارٹ کیجئے. امام حسین علیہ السلام کو ولید نے بلایا، ٹھیک، امام حسین کو جانا چاہیے تھا. پہلا سوال تو یہ ہے. آپ بڑے آدمی ہیں منع بھائی، 50 بیگھہ کھیت ہے آپ کے پاس، ایک ٹھو نوکر آپ کے یہاں حلوائی کرتا ہے، ٹھیک، اس کا لڑکا پڑھنے میں تیز ہے، یہ شریف آدمی ہے. انہوں نے ایک دن بلایا ذوالقلہ بھائی لڑکا تھوڑا قائم پڑھا تھا. کل نگر ہے بھیا اسی پرائمری قاعدے کے اسکول میں پڑھاؤ. کل بھیا میرے پاس کہاں ہے، کہا لے جاؤ فلاں جگہ اکبرپور میں ایڈمیشن کراؤ، پیسہ میں دوں گا. ٹھیک، پڑھا دیا انہوں نے، ہائی اسکول کر لیا، انٹر کر لیا. اب اتنا تو نہیں دے سکتا آدمی کے MBBS کرا دے 50 لاکھ کون دے گا؟ اتنا تو نہیں دے سکتا آدمی کی BTech کرا دے. چلو بھیا BA کر لیا، MA کر لیا. دماغ کا تھا تیز، محنت کیا اس نے، الہ آباد جا کے تھوڑا تیاری کی، IAS ہو گیا. ٹھیک، IAS ہوا کس کی وجہ سے ہے؟ انہی میاں کی وجہ سے جنہوں نے پڑھایا ہے. اب ان کو خواہش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی SDM بن کر کے آیا ہے میرے پاس ملنے آئے گا، ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک دن صاحب بیٹھے تھے دروازے پر، ایک جیپ آ کے رکی، بھیا فلانے میاں گھر کون سا ہے؟ کیا ہے بھیا؟ اس صافہ باندھے اترا، آپ کو صاحب نے بلایا، تحصیلدار صاحب نے. کون تحصیلدار ہے صاحب؟ ارے فلانے. اچھا لگے گا آپ کو کہ برا؟ میں نے پڑھایا، میں نے فیس دیا، میں نے خرچہ اٹھایا، اس کمبخت کو آ کے میرا پیر چھونا چاہیے تھا. الٹا بڑکا تحصیلدار بن کے ہم کو بلوا، چلو کہہ دو میں نہیں آتا. اتنا تو ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ 360 خداؤں کے آگے سر جھکانے والے ہیں، یہ بکریاں چرانے والے ہیں. پیسہ کس کا ہے؟ حسین کی نانی کا. محنت کس کی ہے؟ کوڑے کھائے، پتھر کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوا، سب کچھ تو ہوا، سب برداشت کیا. کس نے؟ نانا نے. گھر جلا دیا گیا، رسی گلے میں ڈال دی گئی، کس کے؟ باپ کی. تب آج جا کر کے اس جگہ پہنچے ہو کہ تم کو سرکار مل گئی، اور اسی میں ایک آدمی بلا رہا کہ جاؤ حسین کو بلا لاؤ. آپ بتائیے امام حسین کو جانا چاہیے تھا؟ ہر بات کتاب میں تھوڑے ہوتی ہے، ہر بات میں کتاب میں لکھی تھوڑی ہوتی. کچھ آدمی اپنی عقل سے سوچے نا، جانا چاہیے تھا. آپ جاتے. امام حسین کو کیا کہا؟ کس نے بلایا؟ ولید نے. اس کی ہمت، فاطمہ کا لال، نبی کا نواسا، اس کو طلب کر رہا ہے دربار میں. شرم نہیں آتی؟ یہ بتائیے جواب دے سکتے تھے مولا کہ نہیں دے سکتے تھے؟ ہے نا؟ اگر دے دیتے تو کیا ہوتا؟ جانتے ہیں آپ بدماشی کیا ہوتی؟ آج اتنا سب کے بعد تو ذاکر نائک ٹائپ کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں. اگر اس وقت امام حسین نے سخت جواب دے دیا ہوتا تو کل کو تاریخ کیا لکھتی؟ ارے آپ لوگ نہیں سمجھتے، یزید سچ میں اتنی حد تک تھوڑے جانے کے والا تھا. وہ کیا مسلمان نہیں تھا؟ کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں؟ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ اس حد تک تھوڑی جاتا؟ مگر وہاں تو صاحب گھمنڈ تھا ان کو کہ ہم فاطمہ کے بیٹے نہیں جائیں گے. تو یہ سب جو کیا یزید نے امام حسین کے خود اپنی وجہ سے، انہوں نے تاؤ میں کہا نہیں جائیں گے، یزید نے کہا ٹھیک اب تو ہم بیعت لے کے رہیں گے. اگر مولا سلام اللہ علیہ یہ جواب دے دیتے تو پوری کربلا کی جنگ یہ سب امام حسین کے نام لکھ دیتے کہ ان کی وجہ سے ہو گئی. ہے نا بات؟ سمجھا پایا نا اپنی بات؟ تو اب عقل کیا کہتی ہے؟ ان کو بولنے کا موقع مت دو. مولا چلے گئے.
18 لوگ خاندان کے لے کے ساتھ میں گئے. ایک سوال کا جواب دیجئے, یہ 18 آدمی پورے مدینے میں تھے؟ مشہور یہی ہے نا کہ 18 کو لے کے گئے. امام حسین سے سیکھ ہم کو کیا ملتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں امام حسین کوئی چاہنے والا ہے, سب دشمن ہی تھے, مگر لے کے کتنے گئے؟ 18 کون تھے وہ؟ بنی خاندان کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین بھیا محبت اپنی جگہ, دوستی اپنی جگہ, تعلقات اپنی جگہ. جو خاندان کام آ سکتا ہے نا وہ باہر والا نہیں آ پائے گا. لہٰذا خاندان سے مل کے رہیے, رشتہ دار سے مل کے رہیے. سمجھ گیا؟ بھروسہ کیجئے تو اپنے خون پر کیجئے, جو امام حسین نے سکھایا ہے. ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہم ماتم کرتے ہیں, دنیا سے دوستی ہے, اپنے ہی خاندان میں جھگڑا ہے. کون سے عزادار ہم ہیں؟ کون سے شیعہ ہم ہیں؟ سارے زمانے سے دوستی ہے, اپنے خاندان سے لڑائی ہے. فلانے کی بیوی سے بڑے تعلقات ہیں, سکی دیورانی سے بول چال نہیں ہے. کاہے کو جاتی ہو جلوس میں, کاہے کو جاتے ہیں مجلس میں, جب اپنے گھر میں جھگڑا. امام حسین نے بتایا سب چاہنے والے ہیں, مگر میں نے بھروسہ کیا ہے تو اپنے خاندان پر, میں نے بھروسہ کیا ہے تو بنی ہاشم پر. چلے گئے مگر اندر نہیں لے گئے کسی کو. سب لوگ یہیں کھڑے رہیے, جب تک میری آواز بلند نہ ہو اندر کوئی نہیں آئے گا. یہ کاہے کے لیے؟ تاکہ کل کو یہ نہ کہنے پائیں بتائیے بلایا تھا بات کرنے کے لیے, وہ تو پورا خاندان لے کے لڑنے پہلے میں چلے آئے تھے. نہ, یہ الزام نہ لگے. تم لوگ باہر رہو. اندر گئے, کیا بات ہے؟ مر گیا. بولیے امام حسین کو اکبر عباس کیا کہنا چاہیے تھا؟ مر گیا. الحمدللہ, شکر خدا کا. کہنا چاہیے تھا, نہیں کہنا چاہیے تھا؟ کہہ سکتے تھے. اگر کہہ دیتے نا تب جانتے ہیں کیا ہوتا؟ اس کا تو باپ مرا تھا, یہ لگے خوشی منانے, تو یزید نے کہا ٹھیک اب تو بیعت لے کے رہیں گے, نہیں کرو گے مار ڈالیں گے. ساری جنگ امام حسین کے کھاتے میں لکھ دی جاتی, یزید کو لوگ بچانے کی کوشش کرتے. لہذا خوشی کا اظہار کر نہیں سکتے تو اب کیا کریں؟ غم کا اظہار کر لیں. تب ہم لوگ کسی طرف کے نہیں رہ جائیں گے. ہم لوگ کہاں جائیں گے تب؟ مر گیا. اور یہ بابت اللہ مغفرت کرے, بڑے بڑھیا آدمی تھے, بڑے نیک آدمی تھے. یہ کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ امام حسین؟ پھر ہم لوگ تو ختم ہو گئے نا. اب دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی نہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں, نہ مولانا آپ ہی کا پیر ہے جو لگ رہا ہے شاید. 5-10 منٹ غور کر رہے ہیں آپ نے؟ نہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں نہ غم کا, تو کریں تو کیا کریں؟ یہاں پہ آ کے ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ جواب دیکھنے کا ہنر سیکھنا ہے نا, امام حسین سے سیکھو. اے بھیا قرآن پڑھنے میں تو کوئی عیب نہیں ہے نا. اب دیکھیں مولا نے کیا انداز اپنایا, نہ خوشی کا اظہار نہ غم کا اظہار. مر گیا, امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کون سی بات, ہم سب کو مرنا ہے, ہم سب اسی کی طرف, نہ اظہار خوشی نہ اظہار غم. اب حضرت نے کہا یہ بتاؤ تم نے اس لیے تو بلایا نہیں اطلاع دینے کے لیے, اصل کام بتاؤ, وجہ بتاؤ, بلایا کیوں؟ کہ وجہ یہ ہے کہ بیعت کر لیجئے. اب امام حسین کے پاس کتنا آپشن ہے؟ نمبر 1 بیعت کر لیں, ہو سکتا ہے. اب یہ بات ختم ہوگی, بیعت نہیں ہونا. اب نکلنا ہے وہاں سے بغیر بیعت کیے. کیسے نکلے؟ 2 صورت ہے. کیا کہا؟ بیعت میں اس یزید ملعون کی. جب سے ذاکر نائک نے رضی اللہ کہا ہے نا, ہم نے بھی یزیدوا کہنا شروع کر دیا ہے. حقائق چھڑتے بھائی, اس کی بیعت میں, فاطمہ کا فرزند, علی کا لاڈلا, نبی کا نواسا, اس یزید کی بیعت ناممکن ہے. اس طرح کہتے پھر وہی بات کہ بتاؤ صاحب آپ سے سیدھے سیدھے بیعت مانگی جا رہی ہے, آپ کہتے نہیں کریں گے, بات ختم ہو گئی. یہ سب بکنے کیا ضرورت ہے؟ پوری امام حسین کے نام لکھ دی جاتی. یہ کر نہیں سکتے تو اب کیا کریں؟ جانے دے گا ایسے ہی.
ایک صورت بنتی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ خاتم بدہن جھوٹ بولے. کیسے؟ ارے میں نہیں کروں گا یزید کی بیعت تو بھلا کون کرے گا. ٹھیک ہے جاتا ہوں میں انشاءاللہ کل پرسوں ہو جائے گی ٹینشن مت لو. تھوڑا سا اس کو جو ہے پل جاتے اور رات کو نکل لیتے. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ امام حسین سے ممکن تھا؟ پھر کل کو یہ لوگ لکھ دیتے کہ یزید اس حد تک جانے والا نہیں تھا. لیکن آپ نبی کے نواسے ہیں صاحب. رات کو وعدہ کرتے ہیں صبح نکل لیتے ہیں. حسین جیسا آدمی جھوٹ بول کے چلا گیا. یہ ساری کربلا اس وجہ سے ہوئی ہے. اب بتائیے امام حسین نہ اقرار کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں نہ بیعت کر سکتے ہیں نہ غلط وعدہ کر سکتے ہیں. اب کیا کریں؟ بات جواب کا سلیقہ مولا کے پاس. ایسا گھما کے لائے نا بجائے جواب دینے کے الٹا تم جواب دو. سنا تھا میں کیا ہوا؟ بجائے اس کے خود جواب دے بیعت کروں گا کہ نہیں کروں گا الٹا ہی ولیدوا کو لگا دیا کہ تو بتا. کیا کہ یہ بتا ولید کیا بیعت کا میٹر اتنا ہلکا ہے؟ میری جان قربان امام پر اے فاطمہ کے لال تم نے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے. ولید یہ بتا کیا بیعت اتنا ہلکا میٹر ہے کہ رات کے اندھیرے میں دھیرے سے طے ہو جائے؟ اب تو ہکا بکا بات تو غلط نہیں ہے. کہنے لگا مطلب امام نے کہا یہ بتاؤ پبلک کو بھی تو بتاؤ گے خالی ہم ہی تک ہے. کہنی پبلک کو بھی. امام نے کہا جب پبلک کو بتانا ہے تو کب؟ صبح. تو میرے لیے جلدی کیوں ہے؟ پھنس گیا. تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صبح ہونے دے مسجد میں پبلک کو اکٹھا کر پبلک کے سامنے بات رکھ. مگر سنیے مگر امام وعدہ نہیں کر رہے کہ صبح بیعت کروں گا. اب اپنے امام کا جملہ سنیے. بیعت کی بات رکھ پبلک کے سامنے صبح ہونے دے. پبلک کے سامنے بات ہوگی پھر ہم دیکھیں گے ایونا احق بالخلافت والبیعہ. پھر صبح پبلک کے سامنے طے ہوگا کہ ہم میں اور یزید میں بیعت کا حقدار ہے کون. 5 منٹ آپ کا لگے گا مگر سمجھانا ضروری ہے. اس کے یہ جانتے ہیں ولید جو ہے جس سے بات ہو رہی ہے کون ہے معلوم ہے؟ اس کا قصہ سنیے آپ پہلے. اس کا قصہ یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے جب تیسری خلافت کا زمانہ تھا تو یہ ولید مدینے کا گورنر نہیں تھا بلکہ کہاں کا گورنر تھا؟ کوفے کا. اور کوفے کی گورنری کے بہت توجہ سنیے گا آپ کہاں جا رہی بات. ایک دن شراب اور آپ پیتا تھا تو ایک دن شراب پی کے سنا نہیں قصہ یہ وہی ولید ہے 2 رکعت کی جگہ پڑھا دیا اس نے. سنا نہیں سنا 4 رکعت. اب ہوا پبلک میں ہنگامہ. کوفے والے آ گئے یہاں مدینے. صاحب کیسے بنا دیا ہے آپ نے اور شراب پی کر کے 4 رکعت نماز پڑھا دیا. اس وقت مروان جو تھا وہ سب کچھ تھا. خلیفہ کا داماد تھا اسی کے ہاتھ میں سب کچھ تھا. اس جگہ یار بڑی بری بات ہو جائے گی تو بڑی بدنامی کی بات ہے. تو مروان نے خلیفہ کی طرف سے لکھ دیا کہ ان کو برخاست کیا جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کیا ہے؟ ولید کو کچھ دن پہلے مروان اس منزل پر تھا کہ برخاست کر دیا گیا ہے نا. اب حالات بدل گئے. یزید خلیفہ ہے مروان کچھ نہیں ہے. جس کو مروان نے برخاست کیا تھا وہ وہاں کا گورنر ہے. کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ جس کو ہم نے ابھی چند سال پہلے سسپینڈ کیا تھا وہ حاکم ہے ہم کچھ نہیں ہے مگر اب مجبوری ہے دربار میں آنا جانا تھا. مروان وہاں بیٹھا تھا. تو آپ عقل سے بتائیے اس مروان کو ولید سے کسک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. اور ادھر دشمنی امام حسین سے ولید کے مقابلے میں مروان کو زیادہ. ولید سے جب امام حسین نے یہ بات کہی ولید کی سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا ٹھیک
آپ جائیے. جیسے ہی ولید نے کہا آپ جائیے، مروانوا کو ٹائم مل گیا. اس نے ایک ایسی رائے دی کہ دونوں ہاتھ میں لڈو. دیکھیے آپ بات میں سمجھا رہا ہوں. حسین کے خلاف گئی تو بڑھیا، ولید کے خلاف گئی تو کسک تو اندر آئی ہے تو بڑھیا. ایسی رائے، دیکھیں رائے میں بھی ہوشیار رہیے کہ جو آدمی ہم کو رائے دے رہا ہے وہ کہیں اپنا مطلب تو نہیں سینک رہا ہے ہم کو رائے دے کے. بڑی ہوشیاری کی چیز ہے. رائے لیجئے سب سے مگر غور کر کے عمل کیجئے. ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے. مروان نے سٹ سے رائے دی. کیا جانے دے رہے ہو؟ ولید نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، صبح پبلک آئے گی اس کے سامنے ہوگی بات. اب مروان نے رائے دی. دیکھیے اپنا سیک رہا ہے، ولید کو رائے نہیں دے رہا. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سن، اس وقت نکل گئے نا پھر ہاتھ آئیں گے نہیں ہے. گئے تو گئے. اب یہ سمجھا رہا کون؟ ولید، جو امام حسین کا بھی دشمن ہے اور مروان، اور ولید سے بھی کسک ہے. تب تو یہی روکو، ابھی کہو بیعت کریں نہیں مار دے سر. میں کتنی دیر ہو گئی؟ 15 منٹ ہو گیا، 20 منٹ. آپ کو اتنی دیر میں نے کیا سمجھا امام حسین بات ٹال رہے ہیں نہیں ٹال رہے کر رہے ہیں نا. لیکن اب جیسے ہی مروان نے کہا ابھی بیعت لے نہیں سر قلم کر لے، اب بھی جو ہے وہ بات ٹال کے چلے جائیں. شرافت بہت اچھی چیز ہے، نرمی بہت اچھی چیز ہے، ہر جگہ تھوڑی دکھائی جاتی ہے. اب تک وہ میرا مولا جو بات کو ٹالنا چاہ رہا تھا، جیسے ہی ولید نے کہا یا مروان نے یا بیعت لے نہیں مار دے. اب اگر امام حسین اس پر چپ ہو کے چلے جائیں تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جائے گا. لہذا اب تک ٹالنے والا میرا مولا پلٹے کا. اب یہ موقع ہے خاندانی شجاعت دکھلانے کا. ہم جو بات ٹال رہے ہیں وہ ہمارا ڈر نہیں ہے، ہماری شرافت تھی. شرافت اور ہے، خوف اور ہے. لہذا مولا پلٹے جب تک بات ٹالنا چاہ رہے تھے. فرماتے ہیں ایھا الامیر سن اے حاکم انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت ہیں. ومعدن الرسالہ، رسالت کی کان ہم ہیں. ومختلف الملائکہ، فرشتوں کی آمد و رفت ہمارے یہاں ہوتی ہے. ومحبط الوحی، وہی ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے. بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، دنیا کے ابتدا بھی ہم سے، دنیا کی انتہا بھی ہم سے. ہم یہ ہیں. اور جس کی بیعت کی بات کر رہا ہے یزید، وہ سن، رجل فاجر، بدکار آدمی، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمور، یہ شراب پینے والا. ہمیں ہماری بات کیا کرتے ہو، ان کی بات کرو. مثلی لا یبایع مثلا، میں کیا، میرے جیسا کوئی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہا واپس آ گئے. ابھی تو کہہ رہا تھا نا بڑا اس سے، مار دے نہیں تو سر قلم کر لے، نہیں بیعت لے، ہے نا. اب تو کہہ کے گئے کہ نہیں بیعت کریں گے، قتل کر دو. امام حسین پہلے سے جانتے تھے دم نہیں ہے، پہلے سے پتا تھا. پھر کہ یہ شرافت تھی جو ہم ٹال رہے تھے. ہماری شرافت کو کمزوری مت سمجھو، ہماری شرافت کو بزدلی مت سمجھو. چلے آئے ماں کی طرح چاہنے والی بہن. جناب زینب کی شادی سگے چچے کے چچیرے بھائی سے ہوئی ہے، عبداللہ ابن جعفر. جعفر مولا کے بڑے بھائی تھے. جعفر کے لڑکے تھے جناب عبداللہ. مولا کائنات نے بلایا ایک دن جعفر کو، کہنے لگے جعفر دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں، یعقوب اور یوسف جیسے نہیں ہیں. دنیا میں
بھائی و باپ بیٹی بہت ہیں، رسول اللہ اور فاطمہ جیسے باپ بیٹے نہیں ہیں، بیٹی نہیں ہے۔ دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں، مگر دنیا میں حسین اور زینب جیسے بھائی بہن نہیں ہیں۔ میں زینب کی شادی تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، ایک بات میری مان لو، کبھی اگر حسین کو کوئی سفر درپیش ہو جائے، زینب بغیر حسین کے رہ نہیں سکتی، زینب کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا۔ عجیب ہے واقعہ۔ ایک بڑے خطیب گزرے ہیں، ان کا ایک جملہ ہے اس سلسلے میں، کہتے ہیں ماں کے بعد اگر کسی آنچل میں محبت مل سکتی ہے نا تو وہ بہن ہے۔ جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو قدر کرنا چاہیے۔ لاکھ تعلقات خراب ہوں، آنا جانا نہ ہو، بیمار ہو کے دیکھیے، خبر پہنچ جائے کہ بھائی جان بچنے کی امید نہیں ہے، پڑوسی کے گھر لڑکا پھینک کے بھاگتی بھیا کو دیکھ لیجیے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے بھائی بہن ہیں کائنات میں سب کی محبت ہے، اللہ سب کو سلامت ہے، مگر حسین اور زینب جیسی محبت تھوڑی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ادھر امام حسین ولید کے دربار سے نکلے، جو گھر پہنچے نا تو ماں کی طرح چاہنے والی جناب زینب کوئی سکون سے اپنے گھر تھوڑی بیٹھی تھی، وہ آ گئی ہیں حسین کے اور ٹہل رہی ہیں، بھیا گئے ہیں کیا بات، بھیا گئے ہیں کیا بات۔ کیوں بلایا ہے، کیا بات۔ امام پہنچے، بس 2-3 جملہ اور چلتا ہوں کربلا، بس امام پہنچے، جناب زینب نے پوچھا کیا بات ہے بھیا، کیوں بلایا ہے؟ کہا بیعت تو نہیں کریں گے۔ کہا تب؟ ہم چلے جائیں گے، مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا۔ میں نے کہا تھا نا اپنے لیے نہیں چھوڑا، آپ کے لیے چھوڑا۔ مدینہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، تو بیعت کر لیتے تو کیا مصیبت ہو جاتی۔ کہ بیعت کر لیتے مطلب جو یزید کرنا چاہ رہا ہے دین کے ساتھ کھلواڑ کر لے، حسین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ کر سکتے تھے مولا، مدینہ چھوڑا تاکہ دین بچ جائے، ہمارا ایمان بچ جائے۔ یہ احسان ہمارے اوپر ہے، حسین کا گھر چھوٹا، خدا آپ کو اس کا اجر عطا کرے کہ آپ حسین کے اسی احسان کو یاد منانے آئے۔ روایت کہتی فخرج منها خائفا یترقب، امام خاموشی سے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ دیکھیں کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو پڑھا نہیں جا سکتا، الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، آدمی اپنے تئیں خود سوچے کیا رہا۔ کوئی امام حسین کی دل کی، اس میں سب لوگ ہیں، اذان کے بعد دعا ایک پڑھی جاتی ہے نا، دعا سب کو یاد ہے، اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قارا وعملی سارا واولادی، اس سے مطلب نہیں۔ اگلا والا فقرہ کیا ہے؟ وجعل لی، ہر نماز کے بعد اذان کے بعد پڑھتے ہیں نا دعا، اس کا مطلب کیا؟ وجعل لی عند قبر نبیک مستقرا وقرارا، خدا اور ہمارے لیے قرار دے اپنے نبی کی قبر کے پاس، ہمارا قرار، ہماری جگہ، ہمارا مستقر، ہمارا رہنے کا مکان کہاں بنا دے؟ پیغمبر کی قبر کے پاس۔ آج دنیا کا ہر آدمی اذان کے بعد یہ دعا کرے، خدا ہماری جگہ نبی کی قبر کے پاس بنانا۔ اور وہ حسین جس نے نبی کی زبان چوسی اسی مدینے میں ہے، وہ کس دل سے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ الفاظ میں دم ہے؟ یہ تو چھوڑیے اور سنائیں آپ کو، امام حسین کب نکلے ہیں مدینے سے؟ سن 60 ہجری میں۔ جناب فاطمہ کی شہادت کب ہوئی ہے؟
سن 11 ہجری میں ہے نا، تقریباً 50 سال پہلے ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب مر گئی جناب فاطمہ کی شہادت ہو گئی، غسل دیا گیا، کفن ہو گیا، تو مولا نے کہا ہلموا تزودوا من امکم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ سنا ہے نا؟ جیسے ہی آگے بڑھے فہنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیہ، بند کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، ہاں آہستہ سے بچوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ اس واقعے کو کتنا دن ہو گیا؟ 50 سال۔ سب سارے مدینے والے بھول جائیں، لیکن جس حسین کو ماں نے کلیجے سے لگایا وہ کبھی اس واقعے کو بھول سکتے ہیں؟ دنیا کی کون سی ماں ہے جو مرنے کے بعد بچے کو کلیجے سے لگا لے؟ سب بھول جائیں مدینے والے، مولا بھول سکتے ہیں؟ یاد رہے گا نا؟ اور کبھی بھی شدت سے یاد آئے یا نہ آئے، جس دن حسین ماں کی قبر پر رخصت ہونے کے لیے گئے ہوں گے، یہ 50 سال پرانی بات، اپنے بچپنے کی بات مولا کو یاد آئی ہوگی کہ نہ یاد آئی؟ اماں ایک وقت وہ تھا جب بندے کفن ٹوٹ گئے تھے، تم نے اپنے حسین کو کلیجے سے لگا لیا تھا، اماں تمہارا حسین جا رہا ہے، اماں دل تو یہی چاہتا ہے پھر قبر پھٹ جاتی، ایک بار اپنے لال کو کلیجے سے لگا لو۔ جزاکم ربکم۔ یہی میں نے کہا نا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو پڑھنے سے کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ ہم امام حسین کے دل کی کیفیت تھوڑی بتا پائیں گے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچے میرے مولا کے دل پر کیا گزری ہوگی اس وقت جب اماں کی قبر پہ گئے ہوں گے، اور وہ پورا منظر یاد آیا ہوگا۔ چلے گئے، 2-3 جملے اور ختم دعا۔ مکے پہنچ گئے، 5 منٹ مشکل سے، 4 شعبان کو مکے پہنچ گئے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، 4 مہینہ یہ، 8 دن ذی الحجہ کا مکے میں رہے۔ اچانک ساری دنیا جا رہی ہے حج کرنے، امام حسین حج کے موقع پر، یہ نہیں کہ 10-20 دن پہلے، عین 8 ذی الحجہ کو مکے سے واپس باہر۔ ارے یہ کیا، ساری دنیا حج کرنے آ رہی ہے، آپ نبی کے نواسے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہ میں اسی کعبے کی حرمت کے لیے جا رہا ہوں، میں اسی کعبے کی عظمت کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ تاریخ پڑھی ہے آپ نے نا، لکھا ہے امام سے لوگوں نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا 40 قاتل حاجیوں کے بھیس میں تلوار چھپائے ٹہل رہے ہیں تاکہ جہاں موقع ملے حسین کو مار دیں۔ حسین موت سے نہیں ڈرتے، مگر میں نہیں چاہتا کہ کسی کا خون خانہ کعبہ میں بہے اور کعبے کی عظمت پامال ہو۔ اب بتائیے، حسین نے مکہ اپنے لیے چھوڑا کہ اللہ کے گھر کی عظمت کے لیے چھوڑا؟ وہاں سے 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے، 4 محرم کو عمر سعد کا لشکر آ گیا۔ ہٹائیے یہاں سے خیمے، حضرت عباس کو جلال آ گیا۔ وہ سارا آپ کے دماغ میں ہے، ذہن میں، مسلم کا واقعہ اور ساری داستانیں۔ حضرت عباس کو جلال آ گیا، امام حسین عباس کی طرف نہیں بڑھے۔ کتنا بھروسہ امام حسین کو زینب پر پتہ نہیں۔ خیمے میں آ گئے، کیا ہوا بھیا؟ غضب ہو گیا۔ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ کہ عباس نے تلوار نکال لی۔ عباس کو غیظ آ گیا، بات کیا ہے؟ قصہ سنایا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ دیکھا آپ نے، پھر یہاں ٹال رہے ہیں نا امام حسین، ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہٹا لیں خیمے۔ تو آپ کہہ دیجئے نا، ہٹا لیں گے عباس، آپ کی بات تھوڑی ٹالیں گے۔ ٹھیک ہے، مگر مجھ کو شرم آتی ہے کہتے ہیں، اتنا منع کر چکا ہوں، اتنا
اتنا روک چکا ہوں، کہاں تک روکوں؟ فضا جی جاؤ بلا لاؤ۔ فضا گئی، سمجھ گئے اسی گھر کے پلے ہے نا کیا کیس ہے۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، مولانا کرار صاحب مرحوم یہاں آگے کہتے تھے خدا غریق رحمت کرے کہ جب وہاں سے چلے نا تو سمجھ گئے، دور سے ہاتھ جوڑ لیا، بہن منع مت کرنا، منع مت کرنا، ان لوگوں نے میرے مولا کو مجبور سمجھ رکھا ہے، میرے آقا کو کمزور سمجھ رکھا ہے۔ کچھ نہیں کہا جناب زینب نے، ایک لفظ نہیں بولی، صرف ایک فقرہ کہا ہے، بھیا امام چاہتے ہیں خیمے ہٹا لیے جائیں، بس۔ پھر میں نے نہیں کہیں پڑھا کہ ایک جملہ امام جناب عباس نے کچھ کہا ہو، ہٹ جائیں، ہٹ گئے خیمے۔ 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا، بچے بلکنے لگے ہے نا، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی، ایک شور بلند ہوا۔ امام حسین نے حضرت عباس کو بولا دیکھو کیا بات ہے، کیسا شور ہے؟ گئے، کیا بات ہے؟ کہ بس بہت ہو گیا، اب یا تو بیعت کریں نہیں تو اب جنگ ہوگی، یہیں رہیے گا، آگے مت بڑھیے گا، ہے نا۔ آئے، کیا بات؟ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب امام کا جملہ سن، بھیا تم کو تو پتا ہے نا مجھ کو اللہ کی عبادت کتنا پسند ہے، مجھ کو دعا اور نماز کتنا پسند ہے، ان سے بات کرو، ایک رات اور چھوڑ دیں، ایک رات۔ ٹالا نہیں ٹالا امام حسین نے، ابھی بھی ٹائم ہے، سوچ لو، ابھی بھی ٹائم ہے، برباد ہونے سے بچ سکتے ہو۔ وہاں ہوا، اختلاف ہوا، وہ بھی اس کی تفصیل ہے، کوئی کہتا مہلت دو، کوئی کہتا نہیں، تو بہرحال آخرکار ہو گیا۔ یہ مہلت لی امام حسین نے، جنگ کو ایک رات سے ہی ٹالا نہیں ٹالا۔ اب جو صبح ہوئی ہے اس کو پڑھیے تاریخ میں، سب سے پہلے جو شروعات ہوئی ہے، یہ میں آپ کو ہلکا سے اشارہ کر کے جاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ امام حسین نے آخری وقت تک جنگ ٹالنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے صبح عمر سعد نے تیر مارا امام حسین کی طرف، اور تیر مار کے فوج والوں سے کہتا ہے سب لوگ گواہ رہنا، میں نے جو ہے وہ تیر مارا، حاکم کے سامنے گواہی دینا۔ یہ اپنی گواہی نہیں دلوا رہا ہے، حسین کے کردار خود بخود ابھر کے آ رہا ہے۔ دیکھ لیا، ہم نے مہلت مانگی، شروعات انہوں نے کی۔ پھر جو اچانک حملہ ہوا ہے، قریب 30 سے 35 لوگ جناب امام حسین کی فوج کے اسی پہلے حملے میں مار دیے گئے۔ اس کے بعد جب معاملہ تھوڑا ٹھہرا اور اب ایک ایک کا سلسلہ شروع ہوا، ایک ایک کر کے جانے لگے، یہاں تک کہ سب چلے گئے۔ بس 2 جملے اور ختم، رو تو چکے ہیں یا بس آخر میں ختم کرتے کرتے سب چلے گئے، امام حسین اکیلے بچے ہیں۔ بس میں بہت اب نہیں پڑھوں گا، 5 منٹ کی بات۔ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، داہنے دیکھا بائیں دیکھا، اب کوئی نہیں ہے، ناصرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ چلے وار محبت، عجیب ہے واقعی، تاریخ یہ کہتی ہے ابھی ذوالجناح پہ چل کے چند قدم چلے تھے، تب تک کان میں آواز آئی، مہلن مہلا یبن الزہرا، مہلن مہلا یبن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کے دل بند آہستہ۔ مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی، اب کیا؟ اجازت تو دے چکی ہو نا، رخصت تو کر چکی ہو نا، اب کیا؟ اماں کی خواہش تھی بھیا، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں زینب پر کربلا میں؟ کیا اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میرے لال کے گلے کو چوم لینا، بھیا بند قبا کھولو۔ اب پھر وہی بات ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ زینب کے دل کا اندازہ کون لگائے گا؟ جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اسی گلے پر کند خنجر پھرایا جائے۔ امام میدان میں آئے، نہیں پڑھوں گا زیادہ شہادت، لڑتے لڑتے گھوڑے سے گر پڑے،
یہ جو ذوالجنا نکالتے ہیں اپنا گھوڑا ہے، گھوڑے کیا اوقات، کیوں اتنا گھوڑا لیے رہتے ہیں آپ؟ جہاں دیکھو عجز ذوالجنا، دیکھو ذوالجنا ہے، کتنے تو ایسے ہیں کہ پورے سال ان کے پل رہا، جن کو اللہ نے نوازا، کھلا پلا رکھا، ایک دن 10 محرم کو ذوالجنا بنتا، کیا اتنا پیچھے پڑے ہو؟ کہ تم کو کیا پتا ذوالجنا کیا تھا؟ انسان کے اندر اتنی وفاداری نہیں ہے جتنا حسین کے جانور میں تھی۔ سنا دوں آپ کو اور بات ختم ہو گئی۔ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب میرے مولا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، جیسے ہی ذوالجنا کو اندازہ ہوا میرا سوار گر پڑا ہے، جانتے کیا کیا اس نے؟ بھاگ کے بار بار آتا تھا، لجام دانت میں دبا کے امام حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، بار بار، سمجھے؟ وہ جانور ہے نا، وہ تو نہیں بات کہہ پائے کہ دل میں کیا ہے۔ سمجھ میں یہ آتا شاید اس کے دماغ میں یہ رہا ہو کہ ایک بار یہ لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے، میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا۔ بار بار لا کے لجام امام کے ہاتھ پہ رکھ رہا۔ جزاکم ربکم۔ عمر سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ یزیدی فوج نے گھیر لیا، گھوڑے نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا۔ بہادری سنیے آپ، تاریخ کہتی ہے کہ پکڑ میں تو نہیں آیا 40 یزیدیوں کو اس نے مت ڈالا اپنے ہاتھ پیر سے، پیر چلا چلا کے۔ آخر میں جب عاجز آ گیا نا تو عمر سعد نے کہا جانے دیکھیں کیا کرتا ہے۔ فوج ہٹ گئی۔ اب یہاں روایت کا جملہ مجلس تمام۔ فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو احساس ہوا کچھ امن کا کہ اب میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، تاریخ کہتی بھاگ کے پھر آ گیا امام کے پاس۔ آپ سمجھے کتنا وفادار، بھاگ کے پھر آ گیا امام کے پاس، لیکن اب کی لجام نہیں رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ شاید اس کو اندازہ ہوگا کہ اب یہ سوار نہیں ہو پائے گا۔ جانتے ہیں اس بے زبان نے کیا کیا؟ اپنی زلفوں کو، اپنی پیشانی کو امام کے خون میں رنگین کیا اور وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگا خیمے کی طرف اطلاع دینے کے لیے۔ آ کے در خیمہ پہ کھڑے ہو کے ہنہنانا شروع کیا۔ ہم اور آپ تو آواز نہیں سمجھتے نا، ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، لیکن امام سمجھتے ہیں نا۔ 5ویں امام نے بتایا ہے کہ وہ ہنہنا تھوڑی رہا تھا عام جانور کی طرح، وہ اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ بتاؤں 5ویں امام فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑا کہہ رہا تھا در خیمہ پہ آ کے، الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ اور ایک کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئیں، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ گھوڑے کے پیروں سے لپٹ کے رونا شروع کیا۔ کہتے اتنے میں 4 برس کی بچی آئی، آ کے ذوالجنا کو دیکھتی ہے، کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے، اتنا بتا دے ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا۔ جو اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں، بشر جہاں میں خدا بھی بنے، نبی بھی بنے، اور حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا،
حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا عبادتوں کا جو جاری ہے سلسلہ اب تک نماز کو نمازی نہیں ملا اب تک کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے ہے جس نبی کا نواسا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا